آج ہمارے پاس ایک بہت ہی دلچسپ کہانی ہے جو سسپینس، جرم اور انصاف کے سوالات کو ایک ساتھ جوڑتی ہے۔ جی، اس کا عنوان ہے دا 2.17 کال ریکننگ ان دا رین، اور اس کی شروعات ہی بہت ڈرامائی ہے۔ بالکل، تصور کریں رات کے 2:17 پر ایک نامعلوم نمبر سے کال آتی ہے۔ اور دوسری طرف سے ایک آواز آپ کو کہتی ہے کہ وہ آپ کا سب سے بڑا راز جانتی ہے۔ یہیں سے کہانی کا اصل کھیل شروع ہوتا ہے۔ جی، اور یہ صرف کوئی سنسنی خیز کہانی نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ ضمیر، پچھتاوے اور انصاف کے حصول کی ایک گہری کھوج ہے۔ صحیح، تو کہانی کا جو مرکزی کردار ہے آیان، وہ ایک کرائم جرنلسٹ ہے۔ اور اسے کال پر 72 گھنٹوں کی مہلت دی جاتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک کرائم رپورٹر کا ایسا کیا راز ہو سکتا ہے؟ تو پتہ چلتا ہے کہ یہ 5 سال پرانا ایک ہٹ اینڈ رن کیس ہے، اچھا، جس میں ایک لڑکی کی موت ہوئی تھی اور مجرم کبھی پکڑا نہیں گیا۔ بالکل۔ اور یہی اس کہانی کا سب سے دلچسپ پہلو ہے۔ اگلے ہی دن آیان کو ایک لفافہ ملتا ہے۔ لفافے میں کیا ہوتا ہے؟ اسی حادثے کی تصویر، اور اس کے پیچھے لکھا ہے سچ قبول کر لو ورنہ سچ خود سامنے آ جائے گا۔ تو یہ سیدھی سیدھی بلیک میلنگ نہیں ہے؟ یہاں دھمکی دینے والے کا مقصد صرف خوف پھیلانا یا پیسے اینٹنا نہیں ہے؟ نہیں، یہ ایک نفسیاتی کھیل ہے۔ جی، جس کا مقصد آیان کو اپنے جرم کا سامنا کرنے پر مجبور کرنا ہے، اس کے ضمیر کو جگانا۔ اور یہ نفسیاتی دباؤ وقت کے ساتھ بڑھتا جاتا ہے۔ اسے روزانہ دھمکی آمیز پیغامات ملتے ہیں، جیسے کہ کبھی اس کے دفتر کی تصویر، کبھی اس کی ماں کے گھر کا پتہ، اور پھر 72 گھنٹے پورے ہونے پر تیسرے دن اسے شہر کے ایک پرانے ویران ہسپتال میں بلایا جاتا ہے۔ یہ جگہ کا انتخاب بہت اہم ہے۔ ایک پرانا ہسپتال ہی کیوں؟ وہی تو، یہ جگہ کچھ عجیب نہیں؟ بالکل۔ دیکھیں، ویران ہسپتال صرف ایک جگہ نہیں، یہ خوف، تنہائی اور ماضی کی غلطیوں کی ایک علامت ہے۔ ایک ایسی جگہ جہاں علاج ہونا چاہیے تھا، لیکن اب وہاں صرف بھوت اور پچھتاوے بستے ہیں۔ بالکل۔ یہ ماحول کرداروں کے اندرونی خوف کو اور بڑھا دیتا ہے۔ اور وہاں پہنچ کر آیان کو احساس ہوتا ہے کہ وہ اکیلا نہیں ہے۔ اچھا، وہاں اور کون ہے؟ وہاں 3 اور لوگ بھی موجود ہیں، اور ان سب کا ماضی بھی کسی نہ کسی ایسے جرم سے جڑا ہے جو کبھی قانون کی گرفت میں نہیں آیا۔ اور پھر سب کچھ بدل جاتا ہے۔ ایک سکرین آن ہوتی ہے، اور ایک نقاب پوش شخص نظر آتا ہے۔ جی، اور وہ کہتا ہے تم سب نے قانون سے بچ کر زندگی گزاری، اب انصاف کا وقت ہے۔ یہ ہے کہانی کا ٹوسٹ، وہ لمحہ جہاں سب کچھ واضح ہو جاتا ہے۔ ہاں، اور پھر وہ سب سے بڑا انکشاف کرتا ہے کہ وہ اسی لڑکی کا بھائی ہے جو آیان کے ہٹ اینڈ رن حادثے میں مری تھی۔ تو یہ ایک ذاتی بدلے کی کہانی ہے؟ لگتی تو یہی ہے، لیکن کیا واقعی یہ اتنا سیدھا معاملہ ہے؟ میرے خیال میں نہیں۔ دیکھیں، شروع تو یہ ذاتی بدلے سے ہی ہوتی ہے، لیکن یہ کہانی کا وہ موڑ ہے جہاں یہ ایک بڑے مقصد میں بدل جاتا ہے۔ مطلب یہ شخص صرف اپنی بہن کا بدلہ نہیں لے رہا، بلکہ ان تمام لوگوں کو کٹہرے میں کھڑا کر رہا ہے جنہیں نظام انصاف سزا نہیں دے سکا۔ یہ دراصل اس نظام کے خلاف ایک احتجاج ہے۔ تو یہاں سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر قانون انصاف نہ دے پائے تو کیا انصاف کے لیے قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا ٹھیک ہے؟ بہت گہرا سوال ہے۔ اسی دوران پولیس کے سائرن کی آوازیں قریب آنے لگتی ہیں، اور نقاب پوش شخص انہیں آخری موقع دیتا ہے۔ کیا موقع؟ یا تو سب کے سامنے اپنے جرم کا اعتراف کرو، یا یہ جگہ تمہاری قبر بن جائے گی۔ ظاہر ہے اس شدید دباؤ میں آ کر وہ سب ٹوٹ جاتے ہیں۔ جی، آیان اور باقی سب چیخ چیخ کر اپنا جرم قبول کر لیتے ہیں۔ اور پھر پولیس آتی ہے، سب کو گرفتار کر لیتی ہے، لیکن وہ نقاب پوش شخص، وہ اندھیرے میں غائب ہو جاتا ہے۔ اس کا کام پورا ہو چکا تھا۔ اس نے انصاف کو اس کے انجام تک پہنچا دیا تھا، چاہے اس کا طریقہ غیر قانونی ہی کیوں نہ ہو۔ کہانی یہاں ختم ہو سکتی تھی، مگر مصنف نے ایک اور دلچسپ موڑ ڈالا ہے۔ اس واقعے کے بعد شہر میں ایک شہری داستان، ایک اربن لیجنڈ مشہور ہو جاتی ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ وہ داستان یہ ہے کہ اب شہر میں لوگ رات 2:17 پر آنے والی کال سے ڈرنے لگے ہیں۔ واہ، تو یہ کال اس بات کی علامت بن گئی ہے کہ آپ قانون سے بھاگ سکتے ہیں لیکن اپنے ضمیر سے نہیں۔ بالکل، کچھ غلطیوں کا سایہ ہمیشہ آپ کا پیچھا کرتا ہے۔ اور پیچھے صرف ایک نوٹ ملتا ہے جس پر لکھا ہوتا ہے سچ دیر سے صحیح
مگر نکل آتا ہے۔ تو آخر میں یہ کہانی ہمیں ایک بہت بڑے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ اگر سسٹم آپ کو انصاف دینے میں ناکام ہو جائے تو انصاف کی اصل شکل کیا ہونی چاہیے؟ اور کیا واقعی ہر سچائی آخرکار سامنے آ ہی جاتی ہے؟ اس پر ضرور سوچنا چاہیے۔